بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ حضرت علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت میں آپ نے اپنے یمن کے نمائندے کو ایک خط لکھا اور اس خط میں عوام کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی، اور خط کے آخر میں لکھا کہ اپنے 10 بہترین افراد کو ایک خاص کام کے لیے میری طرف بھیجو۔ اس نے 100 افراد کو منتخب کیا اور ان 100 افراد میں سے پھر اس نے 10 افراد کو منتخب کیا جو ان 100 افراد میں سے افضل اور بہترین تھے، اور ان 10 لوگوں میں عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم ان سب میں سب سے فصیح و بلیغ اور بہادر تھا۔ اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن ور بنایا تاکہ وہ حضرت علی سے گفتگو کر سکے، اور مداح علی میں اس نے جو اشعار لکھے اور ان اشعار کو اس نے خود پڑھا۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ کہا کرتا تھا، ہم فخر کرتے ہیں، آپ فرمان دیں، ہم سب غلامی کریں اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، مولا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ مولا نے پوچھا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، ملجم۔ مولا نے پوچھا، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا، مراد سے۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ پوچھا، کیا تم مرادی ہو؟ اس نے کہا، جی امیر المومنین، میں مرادی ہوں۔ اس وقت مولا کائنات نے اس کی طرف دیکھا اور یہ آیت پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مولا نے پوچھا اس سے، کیا تمہاری دایا ایک یہودی عورت تھی؟ اس نے کہا، جی مولا، میری دایا ایک یہودی عورت تھی اور وہی مجھے دودھ پلاتی تھی۔ پھر مولا نے فرمایا، جب تم روتے تھے تو کیا تمہاری دایا تم سے یہ کہتی تھی، اے قاتل شتر سہلے سے بدتر؟ ابن ملجم نے کہا، جی وہ مجھے ایسے ہی کہتی تھی۔ مولا نے حکم دیا کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ کچھ عرصے کے بعد عبد الرحمن ابن ملجم بیمار ہو گیا تو حضرت علی خود اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے اور اس کو دوا اور اس کے کھانے کا پوچھتے تھے، یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو گیا تو وہ مولا کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور مولا کو کہنے لگا کہ میں اب آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو مولا کائنات نے ابن ملجم کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ آیت پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے پوچھا، مولا آپ مجھے دیکھ کر یہ آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، یہ آیت اس لیے پڑھتا ہوں کہ تو میرا قاتل ہے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو عبد الرحمن نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے کہا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، میں تو آپ کے عشق میں گرفتار ہوں، میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اگر ایسی بات ہے میں آپ کو قتل کر سکتا ہوں تو آپ ابھی تلوار اٹھائیے اور میرا سر قلم کر دیجیے۔ مولا نے فرمایا، جب تو نے گناہ کیا ہی نہیں تو میں پہلے قصاص کیسے لے سکتا ہوں؟ ابن ملجم صفین اور نہروان کی جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کو کہا کہ مولا مجھے اجازت دیں، میں کوفے میں سب سے پہلے جا کر اس خوشخبری کا اعلان کرتا ہوں اور گلی گلی اس کی منادی کروں گا۔ تو مولا نے کہا کہ تمہارا اس مقصد سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے اور حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ اس نے ہاتھ میں ایک جھنڈا لیا اور کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی آواز شہر میں گونجی۔ یوں آواز دیتے دیتے وہ کتامہ نامی ایک عورت کے گھر کے سامنے سے گزرا۔ کتامہ نے یہ آواز سنی تو وہ اپنے گھر کے باہر آئی۔ کتامہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل عورت تھی، لیکن بد کردار اور ایک فحاشہ عورت تھی، دولت سے مالا مال تھی۔ یہ باہر آئی اور اپنے بھائی اور اپنے باپ کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتی تھی۔ کتامہ عبد الرحمن ابن ملجم کو اپنے گھر لے کر گئی، اسے بڑے عزت اور تکریم کے ساتھ اپنے گھر میں بٹھایا۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ کتامہ نے اس سے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو کہ خوارج سے تھے۔ اس نے بتایا کہ تمہارا باپ اور بھائی دونوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر کتامہ رونے لگی اور یہ اس کو خبر دے کر پریشان ہو گیا کہ یہ خبر میں نے اسے کیوں دی۔ کتامہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، اپنے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زیور سے آراستہ کیا، اور جب کمرے سے باہر آئی، ابن ملجم کی نظر جب کتامہ پر پڑی تو اس کو دیکھ کر ابن ملجم کا دل لرز گیا اور ابن ملجم شہوت نفسانی میں اسیر ہو گیا اور اپنے اختیار کو اپنے ہی ہاتھوں سے دے بیٹھا اور کتامہ سے خواستگاری کی خواہش ظاہر کی۔
قطامہ نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا حق مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا کہ جتنا بھی زیادہ ہو میں ادا کروں گا، اور قطامہ نے کہا زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے پوچھا کتنا زیادہ؟ اس نے کہا پیسے، جواہرات، مشک، عنبر، عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے پوچھا اور کچھ؟ اس نے کہا ہاں ہے اور کچھ۔ اٹھی اور کمرے میں گئی اور ایک نئے انداز سے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور پھر ابن ملجم کے سامنے آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پاگل ہو چکا تھا اس سے پوچھتا بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ یہ آگے سے بولی کہ حضرت علی علیہ السلام کا قتل۔ ابن ملجم ایک دم لرز اٹھا، پریشان ہوا اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے یہ مشکل ہے، ابھی چھوڑو، کچھ دن کے بعد اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ دوسرے دن ایک قاصد آیا اور ابن ملجم کو بتایا کہ تمہارا باپ اور چچا مر گئے ہیں اور جاتے ہوئے وہ تمہارے لیے بہت زیادہ مال اور اسباب چھوڑ کر گئے ہیں، تم جاؤ اور ان چیزوں کے وارث بن جاؤ۔ یہ سن کر یہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا میں جلدی جلدی جاؤں یمن میں اور وہ سارا مال و دولت جو میرا باپ اور چچا چھوڑ کر گئے ہیں وہ اکٹھی کروں اور قطامہ کو دوں۔ ابن ملجم یمن کی طرف چلا تو راستے میں اس نے ایک آگ کا شعلہ دیکھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہاں آگ جل رہی ہے کیوں نہ میں اس آگ کے پاس جا کر اپنا وقت گزاروں، یہ وقت گزر جائے گا، صبح سفر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ تو جیسے ہی یہ آگ کے قریب پہنچا تو جنات نے فریاد کی کہ اسد اللہ کا قاتل آ گیا۔ ابن ملجم ڈرا اور کانپا، اور روایت میں ہے کہ یہاں تک جنات نے اس پر سنگ بازی کی، اس پر پتھراؤ کیا۔ یہ وہاں رہ نہ سکا اور یہ وہاں سے بھی بھاگا اور ہانپتے ہوئے کسی طریقے سے یہ یمن پہنچ گیا اور اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا جو وہ مال چھوڑ کر گئے تھے اس نے اس سب مال کو اپنے قبضے میں لیا۔ یہ واپس کوفہ پہنچا، سیدھا قطامہ کے گھر آیا۔ اس کو وہ سارا مال اور دولت اور اسباب جو قطامہ نے اسے خواہش ظاہر کی تھی اسے قدموں میں لا کے رکھا اور اس سے پوچھتا کہ بتا اب میں اور کیا کروں۔ قطامہ نے اسے شراب پیش کی، یہ شراب کے نشے میں مست ہوا، یہ اس کے پاؤں میں گرا اور اسے خواستگاری کی خواہش ظاہر کی۔ قطامہ نے کہا کہ جب تک تم حضرت علی کو قتل نہیں کرو گے ایسا ناممکن ہے، اور کیونکہ قطامہ کے پیچھے شام کے حاکم کی منشا شامل تھی۔ ابن ملجم جو مجنوں کی طرح پاگل ہو چکا تھا اس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی کا قتل کرتا ہوں۔ قطامہ نے کہا اس طرح نہیں، قتل کے لیے کچھ مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کو تلوار کی دھار تیز کروانے کے لیے 1000 درہم دیے اور 1000 درہم تلوار کو زہر آلود کرنے کے لیے دیے۔ 19 رمضان کی صبح اس بے حیا اور بدبخت شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا اور اس تلوار سے ایسا زخم لگا کہ 2 دن بعد مولا کائنات شہید ہو گئے۔